بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ SU گلوبل لرننگ میں خوش آمدید۔ ہماری بہت سی پریشانیاں ایسی ہیں جو ہماری اپنی پیدا کی ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہم کسی کی غیبت کرتے ہیں تو ہمیں وہ شخص آٹومیٹیکلی برا لگنے لگتا ہے اور یہ احساس ہمارے لیے پریشانی اور غم کا باعث بنتا ہے، غصہ بھی آتا ہے۔ پھر جس کے ساتھ غیبت کی اس کے دل میں بھی ہم نے نفرت کا بیج بو دیا، اور اگر وہی شخص یہ سب باتیں جا کر اس تیسرے شخص کو بتا دے کہ فلاں بندہ تمہارے بارے میں یہ باتیں کرتا ہے، یا بالفرض وہ تیسرا بندہ خود ہی ہماری باتیں سن لے، تو اس کے دل میں بھی ہمارے لیے نفرت پیدا ہو جائے گی۔ یہ ایک ایسا دائرہ ہے جس میں صرف پریشانیاں، نفرت اور غصہ ہی پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ذرا غور کریں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب پریشانیاں ہماری اپنی پیدا کردہ ہیں۔ صرف اس ایک غیبت کی عادت کو اگر ہم اپنی زندگی سے نکال دیں تو ہماری زندگی میں سکون اور ٹھہراؤ آ سکتا ہے۔ جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے اس وقت تو جو ٹینشن ہوتی ہے سو ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد ہم جب کسی کو وہ بات بتاتے ہیں اور اس شخص کی غیبت کرتے ہیں، ہر دفعہ نئے سرے سے پریشان ہوتے ہیں۔ اکثر لوگ دوسروں کی برائیاں کرنے اور غیبت کرنے کے لیے یہ لوجک دیتے ہیں کہ ہم تو شیئرنگ کر رہے ہیں، دکھ سکھ بانٹ رہے ہیں۔ دیکھیں، شیئرنگ اگر اس لیے آپ نے کرنی ہے کہ آپ مشکل میں ہیں اور جس بندے سے آپ شیئرنگ کر رہے ہیں وہ آپ کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے یا دوسروں کے نظروں میں کسی کو گرانے کے لیے اس کی برائیاں کرنا، یہ تو سراسر غیبت ہے۔ پھر اکثر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہم تو بھئی سچی بات کر رہے ہیں، ہم کون سا جھوٹ بول رہے ہیں، ایک شخص برا ہے تو اسے برا ہی کہیں گے نا۔ تو دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہوتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کا ذکر اس انداز میں کرو جو اسے ناپسند ہو، یعنی کہ کسی کا اپنے بھائی کا بہن کا اس انداز میں ذکر کرو کہ اگر وہ سن لے تو اسے اچھا نہ لگے۔ پوچھا گیا کہ اگر وہ بات میرے بھائی میں فی الواقع موجود ہو تب بھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم بیان کر رہے ہو اگر وہ اس میں موجود ہے تو وہی تو غیبت ہے، اور اگر تم ایسی بات بیان کر رہے ہو جو اس میں موجود نہیں ہے تو تم اس پر بہتان لگا رہے ہو۔ اس سے پتا چلا کہ غیبت وہ سچ ہی ہے، وہ سچی برائی ہے جو آپ اپنے بھائی کی کر رہے ہیں، اور اس سے کیا ہوا؟ اس سے آپ بھی پریشان، جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی پریشان، اور اگر جس کی آپ برائی کر رہے ہیں اس نے سن لیا یا اس تک یہ بات پہنچ گئی تو وہ بھی ٹینشن میں آئے گا۔ یہ ساری ٹینشنز، یہ ساری پریشانیاں، یہ سب ہماری اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ ہم ان سے نکل سکتے ہیں، اور اسلام ہمیں ان ٹینشنز اور پریشانیوں سے نکالنا چاہتا ہے، اسی لیے وہ ہمیں اس طرح کی برائیوں سے منع کرتا ہے۔ اسلام ہر اس بات سے منع کرتا ہے جو کسی کے لیے بھی لڑائی، جھگڑے، فساد یا پریشانی کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسی لیے قرآن پاک میں غیبت سے منع فرمایا ہے، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں غیبت کرنے کو ایسے قرار دیا ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ استغفر اللہ۔ اس لیے ہمیں حتی الامکان اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے کہ کبھی بھی کسی کا ذکر اس انداز میں نہ کریں کہ اگر وہی ذکر ہم اس کے سامنے کریں یا وہ ہمیں وہ بات کرتے سن لے تو اسے ناگوار گزرے، اسے اچھا نہ لگے۔
ہاں، اگر کسی کو کوئی آپ نے سبق دینے کے لیے یا کسی وجہ سے کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے آپ کوئی مثال دینا چاہتے ہیں تو بغیر نام لیے بھی کسی کی مثال دی جا سکتی ہے، اور وہ غیبت میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔